ہندوستان کے مسلمان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں 100 سال پہلے، تو اس وقت اور کسی نے یہ لفظ سب نے سمجھا، لیکن میدان عمل میں صرف ایک آدمی آیا تھا حاکم الصلاۃ، اور وہ تھے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی۔ وہ سمجھتے تھے اس لفظ کو۔ انہوں نے جب یہ 313 کے جتھے کھڑے کیے، بیلچوں والے افراد، سارے مولوی صاحبان نے جو پوجا پاٹ میں مبتلا تھے، جنہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کون حکمران بیٹھا ہوا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے، دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، فتوے، احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اور حکمران ہے۔ یہ جو آج بھی آپ کے ہاں صورتحال ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کی آرمی کا چیف امریکہ مقرر کرتا ہے، آپ آپس میں لڑ رہے ہو، تبصرے کر رہے ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں بڑا ہو گیا، فلاں چھوٹا ہو گیا، فلاں کو اس نے نکال دیا، فلاں کو اس نے نکال دیا۔ آپ کو تو کچھ شعور نہیں ہے، لیکن اس دور میں عنایت اللہ خان مشرقی نے اپنے اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا، اور یہ خاکسار تحریک اسی اقام الصلاۃ کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال تھی۔ یہ سیکشن 144 میں آپ باہر نہیں نکل سکتے، اپنے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا نہیں رکھ سکتے۔ عنایت اللہ خان مشرقی بریلینٹ آدمی، انہوں نے بیلچے تھما دیے ان کے ہاتھ میں، اور بیلچے جو تھے ان کے جو لوہے کا حصہ ہے، وہ جسے کیا کہتے ہیں، تلوار کی طرح تیز اور شارپ۔ اور جس وقت خاکسار اپنا بیلچا چلاتا تھا، لوگ پوچھتے ہیں یہ قیام پاکستان کی جنگ کس نے لڑی؟ قیام پاکستان کی جنگ تو ہائی جیک ہو کے رہ گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس جنگ کیسا کیا ہوا۔ کیا عنایت اللہ خان مشرقی واز دا ون جس نے جنگ لڑی تھی اس قیام پاکستان کی، جو جنگ ہائی جیک ہو کے رہ گئی۔ لیکن یہ موضوع میرا نہیں ہے، میرا ہندوستان کے مسلمان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں 100 سال پہلے، تو اس وقت اور کسی نے یہ لفظ سب نے سمجھا، لیکن میدان عمل میں صرف ایک آدمی آیا تھا حاکم الصلاۃ، اور وہ تھے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی۔ وہ سمجھتے تھے اس لفظ کو۔ انہوں نے جب یہ 313 کے جتھے کھڑے کیے، بیلچوں والے افراد، سارے مولوی صاحبان نے جو پوجا پاٹ میں مبتلا تھے، جنہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کون حکمران بیٹھا ہوا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے، دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، فتوے، احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اور حکمران ہے۔ یہ جو آج بھی آپ کے ہاں صورتحال ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کی آرمی کا چیف امریکہ مقرر کرتا ہے، آپ آپس میں لڑ رہے ہو، تبصرے کر رہے ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں بڑا ہو گیا، فلاں چھوٹا ہو گیا، فلاں کو اس نے نکال دیا، فلاں کو اس نے نکال دیا۔ آپ کو تو کچھ شعور نہیں ہے، لیکن اس دور میں عنایت اللہ خان مشرقی نے اپنے اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا، اور یہ خاکسار تحریک اسی اقام الصلاۃ کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال تھی۔ یہ سیکشن 144 میں آپ باہر نہیں نکل سکتے، اپنے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا نہیں رکھ سکتے۔ عنایت اللہ خان مشرقی بریلینٹ آدمی، انہوں نے بیلچے تھما دیے ان کے ہاتھ میں، اور بیلچے جو تھے ان کے جو لوہے کا حصہ ہے، وہ جسے کیا کہتے ہیں، تلوار کی طرح تیز اور شارپ۔ اور جس وقت خاکسار اپنا بیلچا چلاتا تھا، لوگ پوچھتے ہیں یہ قیام پاکستان کی جنگ کس نے لڑی؟ قیام پاکستان کی جنگ تو ہائی جیک ہو کے رہ گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس جنگ کیسا کیا ہوا۔ کیا عنایت اللہ خان مشرقی واز دا ون جس نے جنگ لڑی تھی اس قیام پاکستان کی، جو جنگ ہائی جیک ہو کے رہ گئی۔ لیکن یہ موضوع میرا نہیں ہے، میرا ہندوستان کے مسلمان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں 100 سال